السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں آپ اچھے ہوں گے۔ میں آپ کا میزبان محمد یوسف مراد آبادی ایک بہت ہی لاجواب نسخہ لے کر کے آیا ہوں۔ دوستو، اس مرض کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ اس کی کوئی دوائی ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، جس کو کہتے ہیں دمہ۔ سب سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کو مرض یہ ہو، اگر ہے تو ٹھنڈی اشیاء سے پرہیز کریں، کیونکہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ سانس کی جو نلی ہے اس پر ورم آ جاتا ہے، متورم ہو جاتی ہے۔ تو ٹھنڈی چیزیں یقیناً اس میں نقصان دہ ہیں، پرہیز ضروری ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ نے جس مرض کو پیدا کیا ہے اس کے ساتھ اس کی دوائی بھی پیدا کی ہے۔ ایسا کوئی مرض نہیں ہے کہ جس کی اللہ نے دوائی پیدا نہ کی ہو۔ یہ دوسری بات ہے کہ آپ کو یا مجھے یا کسی ڈاکٹر حکیم کو وقتی طور سے معلوم نہ ہو، لیکن اللہ نے دوائی بہرحال ضرور پیدا کی ہے۔ تو دمے والے مریض دھواں وغیرہ سے اور دھول وغیرہ سے تھوڑی پرہیز رکھیں اور اس نسخے کو استعمال کر لیں جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ تمام زندگی دمہ آپ کے قریب نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ جو آپ کے نسوں کی پرابلم ہے، آپ کی نسوں پر جو سوجن ہے، جو نس متورم ہو گئی ہے، وہ اپنی جگہ صحیح آ جائے گی، سوجن اس کی اتر جائے گی، سانس آنا بالکل جاری اور ساری رہے گا، تو دمے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے چند دن آپ پرہیز کریں اور اس دوائی کو ہماری استعمال کریں۔ اللہ کریم سے یہی امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ پھر زندگی میں آپ کو کبھی دمہ، جس کو استھما کہتے ہیں، پھر دوبارہ آپ کو یہ شکایت نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے آپ کو کیا لینا ہے؟ ملیٹھی، بڑی مشہور دوائی ہے، لکڑی ہوتی ہے ملیٹھی۔ ملیٹھی پنساری سے لے لیں اور اس کو صاف کر لیں، لیکن اب ملیٹھی استعمال آپ کو کیسا کرنا ہے؟ ملیٹھی کا جو چھلکا ہے وہ صرف آپ کو کام میں لانا ہے، اور وہ جو لکڑی ہے اس کو علیحدہ کر دینا، حالانکہ وہ بھی بہت کام کی ہے، لیکن آپ کو استعمال کرنا ہے صرف چھلکا۔ یہ تقریباً ملیٹھی کا جو چھلکا ہے 20 گرام یا 25 گرام چھلکا لے لیں آپ، اور اس کے بعد 50 گرام السی کے بیج لے لیں، لیکن السی کو پہلے بھون لیں۔ 20 گرام السی لے کر اس کو بھون لیں۔ 20 گرام تقریباً بادام لے لیں، ان کا چھلکا اتار دیں۔ 200 گرام شہد لیں۔ ان ساری دوائیوں کا پاؤڈر بنا کر اس میں شہد ملائیں، بہترین معجون ہو جائے گا۔ 20 گرام صبح کھائیں، 20 گرام شام کو کھائیں۔ دیکھیں پہلے ہی نسخے میں سانس کی نلی آپ کی جو ہے وہ مکمل صاف ہو جائے گی، اور انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے مجھے سانس لینے میں کوئی تکلیف ہی نہیں ہے۔ تو آپ اس کو ویسے بھی استعمال کرتے رہیں۔ شہد اس میں لاجواب چیز ہے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا عسل مصفا۔ اور ویسے بھی 40 سال کی عمر کے بعد بندے کو 1 چمچ یعنی 10 گرام شہد روزانہ کھانا چاہیے۔ اگر یہ زندگی میں کھاتا رہے گا تو انشاءاللہ کبھی زندگی میں اس کو لقوہ نہیں ہوگا، کیونکہ خون گاڑھا جب ہوتا ہے تبھی جو ہے لقوہ ہوتا ہے، اور شہد کی یہ خاصیت ہے کہ وہ خون کو گاڑھا نہیں ہونے دیتا۔ تو میرے حساب سے اس دوائی کو آپ استعمال کریں گے، آپ کی جو سانس کی نلی ہے یعنی دمہ کی جو شکایت ہے، استھما کی جو شکایت ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری مرضوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو شفا یابی عطا فرمائے گا۔ تو اس نسخے کی آپ قدر فرمائیں اور اس کو ایک دفعہ ضرور استعمال میں لائیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔